السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے، نیا سال نئی جنگ کی ابتدا۔ ایک آڈیو لیک ہے، وہ آپ سنیں، آج ثابت ہوگا، دو اور میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا جسے ثابت ہوگا پاکستان ایک صہیونی فاشسٹ ریاست بن چکا ہے۔ شفٹ مکتی ہے 11 بجے، لیکن آج انہوں نے روکا ہے تو صبح ساری ایلیٹ کی نا 400-500 کے قریب نفری ہے تے سویرے انہاں دا پروگرام ہے پورے پاکستان دے وچ ملتان سمیت نا کریک ڈاؤن کرانا دا۔ پی ٹی آئی دے جڑے چیئرمین نے، وائس چیئرمین نے، جڑے ورکر بندے نے جا رہے نا ایکٹیو اریسٹ کرن تو بعد انہوں نے بند کرنا تے 9 فروری کے بعد ہی چھڈنا ہے۔ یہ آڈیو بیسیکلی تو پرسوں کو لیک ہوئی تھی اور مختلف سوشل میڈیاز میں شیئر کی گئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن سنا نہیں سکا تھا، تو آج موقع ملا تو سنا رہا ہوں۔ اچھا، یہ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آج جمشید دستی کے گھر پہ رات کو 3 بجے تھا وہ صہیونی ایجنٹوں نے حملہ کر دیا، اس کی بیوی کو گھسیٹا مارا، اس کا 10 مہینے کا بچہ ہے، وہ ظاہر ہے روتا پیٹتا ہوگا، اس نے کیا کیا ہوگا یہ سارا کچھ آوازیں سن کے، اور اس کے رشتے دوستوں کو مارا پیٹا، سب کے گھروں میں چھاپے مارے۔ تو وہ آج وہ بار ہو رہا تھا، اس نے ویڈیو بنائی ہے اور ایک سپریم کورٹ کے دگڑ دلے سے اپیل کی ہے کہ وہ سنیں، لیکن وہ کہاں سننے والا ہے؟ اس بندے سے کوئی امید رکھنا، یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک شرک ہی ہو گیا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا آپ انصاف کی امید قاضی سے رکھتے تھے، لیکن اب قاضی بھی ایک عام بندوں میں آ گیا کہ آپ اگر اس سے امید رکھ رہے ہیں تو اللہ سے امید نہیں رکھ رہے، تو یہ لیکن اللہ رحم فرمائے اور کہاں جائیں عوام۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کارروائی ڈالی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک صہیونی ریاست ہے۔ کیوں کہ اسرائیل بھی یہی کرتا ہے، یہ عورتوں کے ساتھ راتوں کو چھاپے مارتا ہے، ہر جہاں ویڈیوز موجود ہیں۔ مختلف لوگوں نے، ان کے اسرائیل کے سابقہ فوجیوں نے یہ مانا ہے کہ ہم نمبر لگے ہوئے ہیں گھروں کو، ہم کہتے ہیں آج چلو اس گھر میں چلتے ہیں اور اس گھر میں جا کے لوٹ مار کرتے ہیں اور وہاں کے عورتوں، بچوں کو، آدمیوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہی کام پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اجتماعی سزا کا کنسیپٹ جو ہے نا یہ صہیونیوں کا ہے۔ تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرانوالہ میں جو آزاد پاکستان ہے کینٹ، اس پہ جو 9 مئی کو جو بھی ہوا، اس کے جواب میں جو غلام ملک پاکستان کے رہنے والے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، ان کی تمام کی 51 لوگ ہیں جن کی عدالت نے حکم جاری کیا کہ ان کی جو جائیداد ہے نا اس کو ضبط کر لیا جائے، ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا گیا۔ یہ وہی طریقہ کار ہے، پیٹرن ہے جو کہ صہیونی اسرائیل میں کرتے ہیں، فلسطین میں کرتے ہیں، اور اس کو انڈیا جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے نا کشمیر میں کرتا ہے، لیکن اس تعداد میں نہیں کرتا جس تعداد میں پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ان میں اہم نام کون ہے؟ اہم نام ہے مراد سعید، حماد اظہر، عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، زرتاج گل اور فرح حبیب بھی شامل ہے۔ فرح حبیب کو بیچ میں نے شامل کیا، حالانکہ وہ پریس کانفرنس کر کے بالکل اس طرف ہو گیا، لیکن یہ بیلنسنگ ٹیکٹک بھی ہوتے ہیں کہ، اور ویسے بھی نیچے لگا کے رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پھنسا کے رکھنا ہے۔ تو جو پریس کانفرنس کر بھی دیتے ہیں نا تو ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ دوسری طرف پیمرا نے حکم جاری کیا ہے کہ کسی قسم کا سروے جو ہے نا ٹیلی ویژنوں کے اوپر دکھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ سروے جو ہے نا وہ ان پاکستانیوں کی جو رائے ہے نا، رائے دینے کی جو صلاحیت ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی تقریر، کوئی جلسہ، کوئی ٹویٹ، کوئی بات، کوئی پروگرام ٹی وی کا، وہ سب جو ہے نا لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہوتا تو ویسے اس لیے ہوتا کہ جلسے جو ہے نا 24 آور پہلے بند اس لیے کر دیے جاتے ہیں کہ 24 آور لوگوں کو گیپ ملے، وہ سن سکیں، اپنا سوچ کے مائنڈ بنا سکیں، ان پہ آخری ٹائم پہ کوئی زبردستی نہ ہو۔ لیکن یہ تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو بتائے بھی نہ کہ اس کا منشور کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اس وقت اگر الیکشن کے اوپر کوئی اثر انداز ہو رہا ہے تو وہ خود الیکشن کمشنر ہے، اور اگر پابندی لگانی ہے ہر بات کے اوپر تو سب سے پہلے پابندی لگائی جائے الیکشن کمیشن کے اوپر، اور انشاءاللہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ پابندی لگا دینی ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو یہ بالکل مصر ماڈل جا رہا ہے، اور وہی مصر میں انہوں نے جو بتایا کہ وہی انٹرنیشنل میڈیا بھی بات کر رہا ہے کہ یہ وہی چل رہا ہے، اس کے تحت اب یہ پی ٹی اے کو تو باہر کرنا چاہتے ہی ہیں، یہ بالکل میدان اکیلا بھاگے گا نواز شریف، اس میں بھی دیکھنا دوسرے تیسرے نمبر کے اوپر آئے گا۔ اور دنیا میں جتنی بھی بغاوتیں آئی ہیں، جتنے بھی ملک ٹوٹے ہیں، جتنی بھی ریولوشنز آئی ہیں، وہ الیکشن میں دھاندلی کے بعد آئی ہیں۔ تو اب یہ موقع تھا ان کے پاس سدھرنے کا، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے نا جائے بہاڑ میں، اور ہمیں تو ہے نا حکمرانی کرنی ہے۔ چند لاکھ لوگوں نے یہ جتنے چھوٹے چھوٹے پاکستان بنائے ہوئے ہیں ملک کے اندر، یہ باقی غلاموں سے ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اور ان سے اکٹھا کر کے ہم نے جو ہے نا اپنے ملک کو اپنی عیاشیاں کرنی ہیں۔ یہی اسرائیل کرتا ہے۔ فلسطین کی ڈیٹس،
فلسطین کا زیتون وہ سارا چوری کرتا ہے اور اپنے نام سے لیبلنگ کر کے یہ باہر دنیا بھر میں بیچتا ہے کہ اوپر لکھا ہوتا ہے بڑا سا فلسطین، چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے، لیکن اب انہوں نے وہ بھی لکھنا بند کر دیا ہے۔ اب وہ کوئی نمبر ہے، بار نمبر بھی چینج کر دیے گئے ہیں ریسنٹلی، تاکہ کیونکہ لوگوں نے خریدنا بند کر دیا تھا۔ اللہ کرے کہ 2024 آزادی کا سال ہو، حقیقی آزادی کا سال ہو، لیکن آزادی اتنی آسانی سے پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی۔ السلام علیکم۔